سنت طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا؟ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے، جیسے ہم غسل خانے میں داخل ہوں گے، یعنی الٹا پاؤں پہلے رکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پڑھ کر الٹا پاؤں غسل خانے میں پہلے داخل کریں گے، پھر کپڑے اتارنے کے بعد نیت کریں گے، نیت زبان سے نہیں دل سے نیت کریں گے کہ میں اللہ رب العزت کا حکم بجا لانے سے طہارت کرتا ہوں، یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے یہ نیت کریں گے۔ اگر نیت نہ بھی کریں، بھول جائیں تو غسل ہو جائے گا، اس میں یہ نہیں، نیت فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا پچھلے درس میں کہ اگر سنت چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے، لیکن غسل ہو جاتا ہے، طہارت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے نیت کرنا، اور نیت کا ثواب دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے اسی پر گفتگو کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اچھی نیتیں کر لیں گے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی اچھا ملے گا۔ اسی طرح عزیزان گرامی، نیت کر لینے سے کتنا بڑا ثواب ہے، کہتے ہیں جو وقت ہم نے غسل کرنے میں لگایا، وہ غسل کرنے میں جو وقت پیش آیا ہے ہمیں، وہ ہمارا عبادت میں شمار ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ وقت ہمارا عبادت میں شمار ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد پھر ہم دونوں ہاتھوں کو پاؤں تک 3 مرتبہ دھوئیں گے، اس کے بعد ہم استنجا کریں گے، استنجے والی جگہ کو دھوئیں گے، خواہ وہاں نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو دور کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دائیں کاندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر بائیں کاندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر اسی طرح یعنی سر سے لے کر پاؤں تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح غسل کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور جب کاندھوں پر پانی بہا دیتے تو پھر اور چلو پانی لیتے اور سر میں ڈالتے تو انگلیاں مارتے، سر پر انگلیاں، یعنی کہ بالوں کے اندر انگلیاں پھیرتے کہ وہ جلد میں پانی بہہ جائے، جلد میں پانی بہہ جائے اور جلد صاف ہو جائے، مکمل طور پر جلد تر ہو جائے۔ اسی حکم یہی ہے کہ پانی کو اس طرح ملا جائے جس طرح ہم جسم پر تیل کو ملتے ہیں، اس طرح ملا جائے کہ اس کے بعد جو پانی بہائیں گے تو پورے جسم پر پانی بہہ جائے گا۔ پہلے جو ہم پانی ڈالیں گے اس کو ملیں گے، کہ اس طرح کے سردیوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ خشکی کی وجہ سے پانی جو سر پر ڈالتے ہیں تو وہ پورے جسم سے پر بہہ کر نیچے نہیں جاتا، جسم سے ٹچ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن بہتا نہیں۔ جس طرح مثال اس کی یہ دی کہ ریتلی علاقہ ہے یا مٹی ہے، اس پر پانی ڈالتے ہیں تو پانی جب ڈالتے ہیں تو بلبلے بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ بلبلے بن جاتے ہیں۔ جب اس بلبلے کو پھٹایا جاتا ہے تو نیچے سے جگہ خشک نکلتی ہے، حالانکہ پانی کا بلبلہ بنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پھٹایا جاتا ہے تو نیچے سے جگہ خشک نکلتی ہے۔ تو اس طرح جسم کا بھی کہا گیا کہ جسم خشک رہ جاتا ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ پانی بہہ گیا، اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے پانی بہتا ہوا، لیکن جب پانی خشک ہوتا ہے یعنی کہ وہ پانی بہہ کر ختم ہو جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں وہ جگہ باقی رہتی ہے خشک۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تیل کی طرح پہلے جسم کو مل لیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد جب پانی بہیں گے تو پانی ڈالیں گے سر سے تو پھر پورے جسم پر پانی بہہ جائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جیسا وضو فرماتے ہیں، نماز جیسا وضو فرماتے ہیں، یعنی استنجا کرنے کے بعد جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہے تو اس کے بعد حضور جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، حضور اسی طرح وضو فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس طرح حضور وضو فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہاتے ہیں۔ اب اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے علماء کرام نے 21 احتیاطیں اس غسل میں بیان کی ہیں، لیکن اس میں چیدہ یعنی جو ہمیں ضرورت پیش آتی ہے دیکھنے میں، جو ہمیں زیادہ ان کی ضرورت ہے کہ نہ احتیاط کرنے کی وجہ سے وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ناف کے اندر جو ہماری اندر کی گولائی ہے وہ بنی ہوتی ہے، تو اس پر جتنی دیر تک پانی روکیں گے نہیں، انگلی نہیں ماریں گے تو وہ جگہ تر نہیں ہوگی، اس پہ پانی نہیں بہے گا۔ اس کا یہ ہے شرعی حکم، یہ علماء فرماتے ہیں جس طرح آپ نے پانی ڈالا تو یہ جو ہے نا ناف نظر آ رہی ہے،
یہ ناف جو ہے اس طرح روکیں گے پانی کو، روکنے کے بعد یہ ناف کے اندر یہ شہادت والی انگلی یا چھوٹی انگلی ماریں گے تاکہ ناف کے اندر بھی پانی بہہ جائے، اور خود ہی اندازہ کریں کہ یہ کتنی احتیاط ہے، کتنی ضرورت ہے ہمیں اس کی۔ دوسرا یہ کہ کان ہے، کان، اب سر پہ پانی ڈالا تو یہ کانوں کی جو اندر کی جتنے بل ہیں ان پر تو پانی نہیں بہے گا، جتنی دیر تک اس پانی کو روک کر انگلی کے ساتھ پانی کو چلائیں گے نہیں ان بلوں میں، اتنی دیر تک ان میں پانی نہیں بہے گا۔ تو اس لیے کہ یہ بھی پانی روک کر اور اندر کانوں کا جتنا حصہ ہے اس پر انگل ماریں گے، انگل سے اس کو تر کریں گے تو پھر اس پر پانی بہہ جائے گا۔ دوسری احتیاط تیسری یہ ہے کہ جب ہم غسل کر رہے ہیں بیٹھ کے تو ہم نہا رہے ہیں تو یہ ہمارے بغل جو ہے یہ بازو ملا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بغل کی جگہ بھی خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ بازو کو اٹھا کر یہ پانی بہائیں تاکہ یہ بغل کے نیچے کا حصہ بھی اچھے طریقے سے دھل جائے۔ اور دوسرا جب بیٹھ کر غسل کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری رانیں اور پنڈلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کھڑے ہو کر ٹانگوں پر پانی بہائیں تاکہ وہ جگہ کہیں خشک نہ رہ جائے۔ اب دوسرا کہ یہ پاؤں کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرے تاکہ وہ تر ہو جائے، پھر اس میں کھول کر اس پر پانی بہایا جائے۔ دوسرا اگر کسی اونچی جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، کسی پتھر پر یا کسی چوکی پر، تو حضور وضو جب فرماتے تو مکمل وضو کرتے، یعنی پاؤں بھی دھو لیتے۔ اگر حضور اسی طرح فرش پر بیٹھے ہیں تو پاؤں نہیں دھوتے تھے، غسل کرنے کے بعد آخر میں پاؤں دھو کر غسل مکمل کرتے تھے۔